اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر میں سے ہے۔ ان کا ذکر چند جگہ آیا ہے۔ ان کا نسب نامہ یوں ہے: صالح بن آصف بن ماشع بن حاور بن سمود بن عاد بن ارم بن سام بن نوح۔ سمود بن ارم بن سام بن نوح ان کے قوم کے لوگوں میں سے تھے اور انہی کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ قوم سمود ہی وہ افراد تھی جو عاد اولیٰ کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے اور ان کی نسل عاد ثانیہ کہلائی۔ حضرت سمود علیہ السلام کی قوم جو سمود تھی وہ ہجر میں آباد تھی۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو مدین نظر آتا ہے، یہ سب اس کا مقام سکونت ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان بستیوں میں مکانات پہاڑ کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ گویا سمود وہ فن تعمیر میں یہ طولہ رکھتے تھے۔ پہاڑوں کو کھرید کر تراش کر وہ گھر بناتے تھے۔ سمود کے زمانے کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا، البتہ یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ اہل سمود کون سے مذہب تھے؟ تو یہ متشدد طور کے طریقے کے بت پرست تھے۔ وہ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے پیغمبر باطل کے پرستار شرک میں مبتلا تھے، اس لیے ان کے اصلاح و احقاق کے لیے انہی کے قبیلہ میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو ناصح پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو ان کے راہ راست پر لائے اور اس پر واضح کرے کہ کائنات کے ہر شے اللہ کی توحید و یکتائی پر شاہد ہے، اس کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائے اور پرستش و عبادت کے لائق ذات واحد کے علاوہ دوسرا نہیں ہے، یہ بات بتائے۔ قرآن عزیز میں بہت سے قصے ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے کس طرح کے عذاب واقعات قصے نصیحت و موعظت کو مہیا کرتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جس امت نے اللہ کی تلقین سے انکار کر دیا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو ان نبیوں کو جھٹلایا اور اللہ کی کتاب کو جھٹلایا اور اپنے سچے رسول کی تصدیق کرنے سے انکار کر دی، تو وہ ایسے قوم پر ایسی نشانیاں اور نازل ہوتی ہیں جو نبی اور رسولوں کی تصدیق کا باعث بنی اور معجزہ کہلائے۔ نیز حضرت صالح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص، انہی کے قوم میں سے ایک شخص جس نے اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ایک اونٹنی اس پہاڑ میں سے فلاں نشان کی اونٹنی پیش کرو۔ اس شخص کا نام تھا جندہ بن عمر۔ اس نے عرض کیا کہ اونٹنی ہمارے لیے ظاہر کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صفت کے اس پتھر کے چٹان میں سے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی ظاہر کیا۔ اس کے باوجود وہ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر وہ چند آدمی کے ساتھ جندہ تو ایمان لے کر آ گیا، لیکن باقی جو لوگ تھے اپنے وعدہ سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں کو صالح علیہ السلام نے بار بار سمجھاتے ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس اونٹنی کو کوئی یہ مت کرنا، پریشان نہیں کرنا۔ اس کے ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کا دن ہے اور ایک دن تمہارے پانی پینے کا دن ہے۔ اس کا بغض و اناد ترقی پاتا گیا لوگوں کا اور اس کی مخالفت بڑھتی گئی۔ وہ کسی نہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئی۔ اگرچہ ایک مختصر اور کمزور جماعت تھی، لیکن ایمان قبول کر کے وہ مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ اسی بت پرستی پر قائم رہے اور انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ہر قسم کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کو شعار بنا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ صالح علیہ السلام اگر ہم باطل پرست ہوتے، اللہ کی صحیح مذہب کے منکر ہوتے تو عذاب لا کر دکھا۔ اللہ ان کو عذاب کا مطالبہ کیا کہ جلدی عذاب لا کر دکھا، تو خود کو اور اپنے پیروکاروں کو دیکھ کر اور پھر ان کی تنگ حالی اور غربت پر نظر کر کے
बतलाया कि अल्लाह के प्यारे और मकबूल कौन है, हम या तुम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम अपनी इस फराहिश और ऐश कोशी पर शेखी न मारो, अल्लाह के सच्चे रसूल और उसके दीन बरहक का मजाक न उड़ाओ। अगर तुम्हारे गुरूर और इनात का यही हाल रहा तो फिर में ये सब कुछ फना हो जाएगा और न तुम रहोगे और न ये तुम्हारा साजो सामान रहेगा। बेशक यह सब अल्लाह ताला की नियामतें हैं, बशर्त कि उसको हासिल करने वाले का, उसका देने वाले का शुक्रिया अदा करे और उसके सामने सर नियाज झुकाए। और बिलाशुबा ये सामान अजाब व लानत है अगर उसका इस्तेकबाल शेखी और गुरूर के साथ किया जाए। इसलिए ये समझना गलत है कि हर सामान व ऐश खुशनुदी इलाही का समरा है। समूद को ये हैरानी थी कि ये कैसे मुमकिन है कि हम ही में से एक इंसान अल्लाह का पैगंबर बन जाए, वो भी अल्लाह के अहकाम सुनाने लगे। वो सख्त ताज्जुब के अंदाज से बोले कि हमारी मौजूदगी में इस पर खुदा की नसीहत उतरती है, गोया कि हम इनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। और कभी अपने कौम के कमज़ोर अफराद को जो मुसलमान हैं खिताब करके कहते, क्या तुमको यकीन है कि बिलाशुबा सालेह अलैहिस्सलाम अपने पैगंबर का रसूल है? और मुसलमान जवाब देते कि बेशक हम तो इसके लाए हुए पैगाम पर ईमान रखते हैं। तब यह मुनकिरीन कौम समूद पर गुस्सा आता। कौम समूद बिलाशुबा उससे जिस पर तुम्हारा ईमान है इनकार करते हो। बहरहाल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम गुरूर और सरकश कौम ने उसकी पैगम्बराना दावत और नसीहत को यूँ तस्लीम करने से इनकार किया और अल्लाह के निशान मौजिज़ा का मुतालबा किया। तब सालेह अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की और कबूलियत के बाद अपनी कौम से फरमाया कि तुम्हारा मतलूबा निशान ऊँटनी की शक्ल में ये मौजूद है, देखो अगर तुमने उसकी इजा पहुंचाई तो फिर यही तुम्हारी हलाकत का सामान बनेगी। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इसके लिए एक दिन पानी पीने का मुकर्रर फरमाया है, एक दिन तुम्हारा है और एक दिन इसका है, लिहाजा इसमें फ़र्क ना आने दे। कुरान मजीद ने उसको नाकतुल्ला खुदा की ऊँटनी कहा ताकि पेश नज़र है यूँ तो तमाम मखलूक अल्लाह की ही मिल्कियत है, मगर समूद ने चूँकि अल्लाह की एक निशानी अल्लाह से तलब की थी, इसलिए उनके मौजूद खुसूसियत और एजाज़ ने उसको नाकतुल्लाह का लक़ब दिलाया। नेज़ उनको लकुम आया कहकर यह भी बताया कि ये निशानी अपने ख़ास अहमियत रखती है, लेकिन बदकिस्मत कौम समूद ज़्यादा देर तक उसको बर्दाश्त न कर सकी और एक रोज़ साजिश करके नाकतुल्लाह को हलाक कर डाला। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जब ये मालूम हुआ तो आबदीदा होकर फरमाने लगे, बदबख्त कौम, आखिर तुझसे सब्र न हो सका, अब अल्लाह के अजाब का इंतज़ार कर। 3 रोज़ के बाद न टलने वाला अजाब आ गया और सब के सब उसमें तहस नहस हो गए। हुआ यूँ कि उनके कौम की एक खूबसूरत सदूक नामी औरत थी। उस औरत के हसीन व जमील लड़कियां थी, खूबसूरत लड़कियां थी। उसने कहा कि अगर इसको कोई अल्लाह की ऊँटनी को जो कत्ल कर देगा उसको मेरी बेटी से जिससे भी चाहे वो शादी कर ले। तो उसमें बदबख्त एक कुदार नामी शख्स और एक मिस्दा बिन दहर को बुलाकर, कुदार बिन सालिफ और मिस्दा बिन दहर को बुलाकर उसने कहा कि जिससे चाहो उससे शादी कर लेना। ने उसी शादी के शौक़ में कुदार ने उसको ज़ब्ह कर डाला और मिस्दाह बिन दहर ने उसको मदद की, नेज़ दोनों उसको ज़ब्ह कर डाले। उसके बाद अल्लाह ताला की अज़ाब आ गई उन पर। उनके अज़ाब की शक्ल ये थी, अलामत ये थी कि अगले सुबह ही शुरू हो गई, यानी पहले रोज़ उनके चेहरे इस तरह जर्द पड़ गए जैसा कि खौफ की इब्तिदा हालत में हुआ करता है। दूसरे रोज़ सबके चेहरे सुर्ख थे, गोया खौफ वहशत का ये दूसरा दर्जा था। और तीसरे रोज़ उनके सारे के सारे चेहरे सियाह थे और तारीकी छाई हुई थी। ये खौफ व वहशत का वो तीसरा मकाम है जिसके बाद मौत ही का दर्जा बाकी रह जाता है। यहाँ पर इन तीनों दिनों के बाद वक्त मऊद आ चुका और रात के वक्त एक हैबतनाक आवाज़ ने हर शख्स को उस हालत में हलाक कर दिया जिस हालत में वह था। कुरान अजीज़ ने इस हालत को, आफरी आवाज़ को किस मकाम पर सायका यानी कर्क और बिजली और किसी जगह में रजफा यानी जलजला डालने वाली अजाब कहा। बाद जगह तागिया दहशतनाक और बाद जगह सहीहा यानी चीख के लफ्ज़ से तामीर फरमाया।
ایک طرف سمود پر یہ عذاب نازل ہوا اور ان کی بستیوں کو تباہ برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور مغروروں کا انجام ظاہر ہوا، جبکہ دوسری جانب حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکار مسلمانوں کو اللہ نے اپنے حفاظت میں لے لیا اور ان کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ سنت اللہ یہی ہے، مگر اس سے یعنی اللہ کا قانون یہی ہے اور اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رسالت مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، دعا مانگی کہ وہ میری امت اے رسول اس حال میں کہ تو علم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عام عذاب مسلط نہیں کرے گا۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے، آیت کا مفہوم ہے۔ لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے، اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا تاکہ وہ تائب ہو جائے اور اللہ کے دین کو قبول کر لے، اور یا عذاب الہی سے صفا ہستی سے مٹ کر دوسرے کے لیے عبرت کا سبب بن جائے۔ یہ مہلک غلطی اور نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان خوشی اور عزت میں اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھتا ہے اور دنیاوی جاہ و جلال دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جس قوم یا فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور اللہ کے سائے میں ہے اور ان کی خوشی عیش اللہ کی خوشنودی کی علامت ہے۔ یہ تمام باتیں بھول جاتا ہے۔ یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام قرآن میں وعدہ وعید کو بار بار دہراتا ہے تاکہ ہم پر عذاب نہ آئے، اور یہ ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہے، دعا ہے، جس کے بنا پر ہم اتنے گنہگار ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آج تک ہمیں عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے دعا کا صدقہ طفیل ہے۔ اسی پر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ فقط والسلام۔ اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے